زبیر صاحب، یہ جو اعتدال کا اور توازن کا حکم ہے، اس کی اپلیکیشن میرا خیال ہے اس کا اطلاق ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں، اپنی گفتگوؤں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے رویوں میں بھی اس کو اپنائیں، تجاوز نہ کریں۔ جی بالکل ایسے اسلام میں جو قصاص کا بدلے کا تصور ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور بہت حکمت پر مبنی ہے۔ جی بالکل، اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ جو عفو و درگزر کو قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول نے پروموٹ کیا ہے، ارشاد کیجیے۔ جی دیکھیں، قصاص کو تو زندگی کہا گیا ہے کہ قصاص زندگی ہے، اور اس کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے میں وہ تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اعتداء کا ذکر یہاں بھی یہاں بھی آ گیا۔ اچھا، اولو الالباب کو کہہ رہے ہیں، اہل عقل، اہل دانش، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں، اس میں زندگی ہے۔ اچھا، پھر قصاص میں زندگی کیسے ہے کہ انسانی جذبات ہیں نا، یہ بھی تو امڑ جاتے ہیں۔ آپ کے کسی قریبی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو اب آپ نیچرل ہے کہ آپ کے جذبات امڑیں گے، کیونکہ خون کا بدلہ خون، قرآن پاک کے اندر ہی اس کا ذکر آ گیا ہے، اور یہی قصاص ہے، اور اسی میں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے کہ اگر ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے تو وہ کئی اور لوگوں کی زندگیاں لے جائے گا۔ بقائے انسانیت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، فتنہ فساد کا خلا معاشرت کے لیے، پورے ہمارا جو سماج ہے اس میں فتنے سے بچنے کے لیے۔ اچھا، پھر اس میں بڑا زبردست ہے کہ بالکل جیسے جہاد جو ہے نا وہ سٹیٹ اعلان کرے گی، اس کی جو اسلامی سٹیٹ ہے اس کو اختیار ہے، قصاص کا بھی اختیار حاکم کو ہے، انفرادی طور پر اور گروہی طور پر نہیں۔ جی بالکل، اگر انفرادی طور پہ کریں گے تو میں تو اپنا فیصلہ کر دوں گا، یہ ہوتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا، اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے، اور ہم غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اتنا ظلم نہ کیا ہو جتنا ہم اس پہ ظلم بڑھا دیں، تو یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، ہماری فقہ اس کی کوئی بھی فقہ اسلام کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ قصاص کو خود سے کریں، وہ سٹیٹ ہی کرے گی، اور یہ فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی نا اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر وہ جو مقتول کا بھائی ہے وہ تھوڑی سی تم سے نرمی کرے تو تم بھی معروف طریقے سے اس سے اچھا طریقے سے وہ دیت، جس کو بلڈ منی کا کانسیپٹ کہتے ہیں، وہ بھی حق دے دی ہے، اور اس کو پسند فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تخفیف ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ یہ توریت میں نہیں تھی، یہ یہودیوں کو سہولت حاصل نہیں تھی، یہ والی جو بلڈ منی والی ہے، تو یہ ہم نے آپ میں تخفیف کر دی ہے اور اس کو احسن سہولت دی ہے، سہولت دی ہے، اور اس کو معروف طریقے سے کرے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اچھا دیکھیں، پھر بھی اللہ پاک جھنجھوڑتے مسلمانوں کو ہی ہیں کہ آپ نے اعتداء نہیں کرنا، آپ نے ظلم نہیں کرنا۔ دیکھیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے نا، تو اگر ہم اس کی ریٹیلیشن میں، اس کے رد عمل میں ظلم کریں گے تو پھر تو ہماری اخلاقی برتری ختم ہوگی۔ اچھا، پھر اسلام میں جہاد کے اندر جہاد ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں نا، تو اب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آ گیا اور کوئی ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، اب آپ نے اس جہاد میں اپنے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی روکنا ہے۔ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے۔ جی بالکل، وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی سے لڑا، ہم والدین سے لڑے، اپنے قبائل سے لڑے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تو جہاد اصغر تھا، ابھی ہم جہاد اکبر کی طرف کیا بات ہے، جو جہاد بالنفس ہے، جس میں ہم نے اپنی ہر جو ہے نا خواہش کو، ہر نفسانی خواہش کو روکنا ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی سیلف پروجیکشن کی بھی وہ ہوتی ہیں، تکبر کی بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم جنگ میں اعتداء کرتے ہیں، اصل میں امیر المومنین علی ایک کے سینے سے اتر گئے تھے۔ جی، وہ حضرت مولانا روم نے اس کو بیان کیا، انہوں نے کہا جی پہلے میں صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے اس سے لڑا تھا، جب اس نے یہ گستاخی کی، بے ادبی کی، تو میرا نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، حالانکہ ان کا نفس مطمئنہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، اب خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اس کو دعوت دیتے تھے، دعوت اسلام جو اسلام نے بتایا، پورا موقع دیتے تھے، اس کے بعد پھر ان کا جو حیدری وار ہوتا تھا، پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ تو جو آپ نے درگزر کی بات کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع اس موقع پہ کہا نا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے فرمایا، جو اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا۔ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ جس نے جو اپنے
گھر میں چلا گیا، مسجد حرام میں چلا گیا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی. اب یہ سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑے مظالم بھی کیے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع پہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح موقع پہ جا رہے تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، تو اتنی عاجزی تھی. دیکھیں جو فاتحین میں تکبر ہوتا ہے، اتنی عاجزی تھی کہ آپ کی گاڑی مبارک اس کے کوہان سے چھو رہی تھی.